بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، دروس سیرت کا جو مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے، آج اس کی 7ویں کڑی ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی دعوت کا آغاز سری مرحلے سے کیا، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئی اور آپ علی اعلان تبلیغ کرنے لگے. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان تبلیغ کرنے لگے تو مشرکین مکہ کا ریاکشن کیا تھا، مشرکین مکہ نے کس رد عمل کا اظہار کیا. مشرکین مکہ کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیسا تھا. ظاہر بات ہے کہ پیارے نبی عقیدہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے. مشرکین جن کا معاملہ یہ تھا کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بنیادی عقیدے پہ ضرب لگا رہے تھے کہ معبود ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے الگ الگ جو معبود بنا رکھے تھے، الگ الگ خدا جو انہوں نے بانٹ رکھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود کی دعوت دے رہے تھے جو ان کے لیے ناقابل ہضم تھی. وہ کہا کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ محمد کہتے ہیں کہ بس ایک کی عبادت کرو، محمد کہتے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. توحید کی دعوت ان سے ہضم نہ ہوئی اور نتیجے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف سازشی موقف اختیار کیا، معاندانہ موقف اختیار کیا، اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے مشن کو روکنے کے لیے بہت ساری چالیں وہ چلے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں.
مشرکین مکہ نے ایک چال یا ایک اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اپنایا، یا پھر ان کا رد عمل اس شکل میں ظاہر ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے مذاق کا موضوع بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے مذاق، ان کے استہزاء کا موضوع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب دیے جانے لگے۔ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو کاہن کہا گیا، طرح طرح کے القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ جب بھی آپ گزرتے وہاں ان کی نظروں کے سامنے سے، وہ آپ کی ذات کو تنقید کا موضوع بناتے، آپ کی ذات پہ غلط قسم کے تبصرے کرتے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے ان تبصروں کو سن کر پیارے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی، آپ بڑے غمزدہ ہوتے، آپ بڑے رنجیدہ دل ہوتے۔ ظاہر بات ہے کہ بشر تھے، انسان تھے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی تنقیدوں کو سن کر، ان کے طعنوں کو سن کر، ان کے تبصروں کو سن کر آپ کو دلی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ جب بھی کوئی کافر آپ کی ذات پہ تبصرہ کرے، آپ کی ذات کو تنقید کا موضوع بنائے، سبحان اللہ کہہ دیا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حمد الحمدللہ کہہ دیا کیجئے، وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور عبادت کیجئے، رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے قریب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ قربت آپ کے زخموں پر مرہم رکھے گی۔ بھائیوں، پتہ چلا ایک بات کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، تو بہت کچھ سننے کے لیے تیار رہنا۔ یہ انسان آسانی سے بات مانتے نہیں ہیں، آسانی سے بات سنتے نہیں ہیں۔ پیغمبر جن کے اخلاق سب سے مثالی، جن کا کردار سب سے بلند، اور جو سبحان اللہ کردار کی اتنی خوبیاں رکھتے تھے، جب پیغمبر بچ نہ سکے لوگوں کی تنقیدوں سے، لوگوں کے طعنوں سے، لوگوں کے تبصروں سے، بتاؤ کون ہے جو بچ سکتا ہے؟ جو بھی خدمت کے لیے اترے گا، تبلیغ کے میدان میں کام کرے گا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے گا، ضروری ہے کہ اسے لوگوں کی جانب سے بہت کچھ سننا پڑے گا۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، ہمیں اپنی شخصیت کو بھلا کر میدان دعوت میں اترنا ہے۔ ہم بڑے باپ کے بیٹے رہیں گے، ہم بڑے عزت والے خاندان سے تعلق رکھنے والے رہیں گے، ہماری بڑی عزت ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر کام کرنا ہے، سب کچھ بھلا کے اترو۔ یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، جنہیں مجنون کہا دنیا نے، پاگل کہا دنیا نے، بے وقوف کہا دنیا نے، احمق کہا دنیا نے۔ انبیاء اور رسول کو، پیغمبروں کو دنیا نے بخشا نہیں، تو ظاہر بات ہے قیامت تک آنے والے کسی بھی داعی مبلغ کو بخشا نہیں جائے گا۔ بہت کچھ سننے کا حوصلہ لے کر میدان دعوت میں اترو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے،